تو جناب پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے بجائے کم ہونے کے مجھے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست اس وقت جس بند گلی میں پھنسی ہوئی ہے اس سے نکلنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن بہت سارے پاکستانیوں کی طرح مجھے اس بات کی امید تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو بلا شبہ اس وقت ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، وہ اور ادارے مل کر کوئی بیچ کی راہ نکالیں گے، ایسی راہ، ایسا کوئی روڈ میپ بنائیں گے کہ جس سے اس ملک میں جو ایک جاری و ساری محاذر آئی ہے اور جو جس طرح کی آپ دیکھتے ہیں کہ غیر یقینی صورتحال سے ملک جو دو چار ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جو پس پردہ مذاکرات ہو رہے تھے وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ بقول ایک پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کے کہ they have failed to deliver۔ اچھا، ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کی حکومت جو تھی اس کی خواہش بالکل یہ نہیں تھی کہ مذاکرات کسی طرح سے کامیاب ہوں، اور اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اگلے برس اگست ستمبر تک وہ اس حکومت میں رہیں، یہاں کے معاملات چلائیں، اور جس طرح کہ انہوں نے غیر مقبول فیصلے کیے ہیں اس کو کسی طرح سے ٹرن اراؤنڈ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک طرف یہ سوچ تھی، دوسری طرف یہ سوچ تھی کہ ملک جو ہے جو کہتے ہیں نا ایک کنٹینیوس محاذرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ تصور کیجئے کہ اگلے برس جولائی تک، اگست تک اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو نہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی، نہ اصلاحات ہوں گی، نہ ملک میں جو ہے ایک کہتے ہیں نا کہ سیاسی استحکام آئے گا۔ تو اسی لیے لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں کہ جناب کوئی جو ادارے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے راہ نکالیں گے، کوئی ایسی راہ نکالیں گے جو تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، کوئی ایسے روڈ میپ کا تعین کر سکیں گے کہ جس سے پاکستان جو اس گرداب میں پھنسا ہوا ہے غیر یقینی صورتحال کے، اس سے اس کو نکالا جائے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب جو پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان صاحب کے جو مطالبے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس میں بہت بڑی خلیج ہے۔ اور اس کا جو آغاز ہوتا ہے، ایک تو عمران خان کا سب کو پتہ ہے مطالبہ جو ہے کہ جی فورن الیکشنز ہوں، ارلی الیکشنز ہوں، سنیپ الیکشنز ہوں، ایک تو یہ مطالبہ ہے۔ لیکن اس مطالبے سے جڑے ہوئے اور بہت سارے سوالات ہیں کہ جس پر معاملات طے نہیں ہو رہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ جب بھی اگلا الیکشن ہو اس کو غیر متنازع بنانے کے لیے تمام جو مطلب ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ فراہم کیا جائے، اور اس لیول پلینگ فیلڈ میں ان کی مراد یہ کہ جو حتیٰ کہ سزا یافتہ شخص ہیں جیسے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، ان تک کے لیے جو ہے راہ کو کھول دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب کا جو پورا بیانیہ ہے وہ اسی بات کا ہے کہ جی جو اینٹی کرپشن کا بیانیہ ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جو اینٹی کرپشن کا آپ کا بیانیہ ہے اس سے ذرا سا نکل کر آپ اور چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ جناب ملک میں قومی اتفاق رائے پیدا ہو، اور ملک جو ہے کہتے ہیں نا بائی گونز آر بائی گونز، جو چیزیں پیچھے چلی گئیں وہ چلی گئیں، آپ اب آگے کی راہ دیکھیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ عمران خان تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو خواہش ہے اس کا آپ کو عکس نظر آتا ہے کہ بدعنوانی کے جس طرح بہت سارے جو کہتے ہیں نا سیاسی سرکردہ افراد ہیں ان پہ جس طرح سے بدعنوانی کے مقدمات کا خاتمہ ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے نیب کے قوانین میں اس سے پہلے ترامیم کی گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو نیب نے کم از کم 200 سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ وڈرا کر لیے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں یہ لگتا ہے کہ وہ والی جو کشمکش ہوا کرتی تھی کہ جس میں سیاستدانوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا، اینٹی کرپشن نیریٹو کو، ان کے اوپر مقدمات ہوا کرتے تھے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ اس میں کمی ہی نہیں بلکہ ختم ہو جائے وہ معاملہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے مطلب ہے اس تصویر کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ جناب ایک بڑے ریکنسیلیشن کے لیے چیز بہت ضروری ہے، دوسری طرف عمران خان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے کہ جناب جب تک اس ملک میں احتساب نہیں ہوگا، اور احتساب جب تک اوپر سے نہیں ہوگا اس وقت تک ملک جو ہے وہ سدھر نہیں سکتا۔ تو یہ ایک ایسا بون آف کنٹینشن ہے کہ جس کے اوپر جو ہے کہتے ہیں نا کہ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا۔ اچھا، اسی میں جب وہ کہتے ہیں کہ جی پچھلی باتیں بھول کر ہم آگے کی طرف دیکھیں، تو پی ٹی آئی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جناب محسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ نسبتاً زیادہ نرم گوشہ یعنی کہ سافٹ کارنر موجود ہے، اور اس میں بلاول بھٹو صاحب کو بقول شخصے کے مستقبل کا ایک رہنما کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی پس منظر میں پھر لگ یہ رہا ہے کہ جی جو ڈومیننس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی سیاست میں اس کو اسی طرح جاری و ساری رکھا جائے گا، اسی طرح سے وہ برقرار رہے گی، اور جو ایک ان چیلنج پولیٹیکل فورس ہے کم از کم دیہی سندھ کی حد تک، اور شہری سندھ میں بھی اس کے ظاہر پاکٹس ہیں اور وہ بالکل ختم نہیں ہو جاتی، تو وہاں پر جو اس کی ڈومیننس کو کم از کم برقرار رکھا جائے گا، اور اس کے بعد کی باتیں آگے ہوں گی۔ تو ایک تو ظاہر ہے کہ یہ والی بات ہے کہ جس کے اوپر جو ہے عمران خان اس کے اوپر بھی ذرا سا مطمئن نہیں ہے اور اس پہ رضامند نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح خارجہ جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے بہت سارے اختلافی نوٹ ہیں جن کی وضاحت سے جو ہے پی ٹی آئی کے ذرائع نے گریز کیا ہے۔
لیکن بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ بقول شخص آئی ٹو آئی نہیں دیکھ رہے اور ایک صفحے پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ اچھا، آنے والے دنوں میں عمران خان اور ان کی جو جماعت ہے، جب آپ اس پورے پس منظر کو دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے معاملات پہ اختلاف ہے اور کوئی ایک اتفاق رائے پیدا نہیں ہو رہا، کوئی کنسنسس بلڈ نہیں ہو رہا، تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آنے والے دنوں میں، اور یہ آپ کو فوراً نتیجہ نظر آئے گا کہ عمران خان پر، ان کی جماعت پر اور جن کے بڑے وفادار ان کے ارد گرد لوگ ہیں، ان پر جو ہے حکومت کا دباؤ جو ہے بے پناہ اس میں اضافہ ہوگا۔ عمران خان کو بڑی سیریس ایک کوشش ہوگی کہ یہ ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ اس چیز کو اگر فرض کریں کہ کوئی ایسا موو ہوتا ہے تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا اور معاملہ وہاں پر لٹکتا رہے گا، ایک تلوار جو ہے عمران خان کے سر پہ لٹکے گی۔ تو یہ بات بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہر ہے کہ ہماری ایک تیسری دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے کہ اس اختلاف کو کچلنے کے لیے، اس کو جھٹکا دینے کے لیے اس پہ دباؤ جو بڑھایا جاتا ہے، تو وہ اس کے امکانات حکومت کی طرف سے میں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب لگے گا، یہ حکومت کو پتہ چلے گا شہباز شریف صاحب کی کہ اداروں اور عمران خان کے درمیان جو ہے معاملات طے نہیں ہوئے، تو پھر وہ اپنی گاڑی کو فورتھ یا ففتھ گیئر میں ڈال کر ان کے اوپر مزید دباؤ جو ہے وہ بڑھائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، تو عمران خان صاحب کے پاس کیا راستہ ہے؟ عمران خان کس راہ کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لانگ مارچ یا احتجاج کی راہ، اس کی اگر وہ فرض کریں اس راستے پہ چلتے ہیں جس کا وہ بار بار کہہ رہے ہیں، اندیا دے رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں بڑی ثابت قدمی سے اس پہ ڈٹے ہوئے بھی ہیں، جمے ہوئے بھی ہیں، تو کیا وہ ان کو اس بند گلی سے نکال سکے گی احتجاج کی سیاست، یا مزید ان کو اس بند گلی میں پھنسا دے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس میں جو ہے اگر وہ مزید پھنس جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو ادارے اس ملک کے ناراض ہوتے ہیں آپ سے، اور اس ملک میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جی انڈر پریشر آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جو تھوڑے بہت ان کے اتحادی ہیں وہ کتنا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو جناب اگر ایک طرف پی ٹی آئی میں یہ سوچ کار فرما ہے کہ ہم نے بہت انتظار کر لیا، اب ہمیں لانگ مارچ کی کال دے دینی چاہیے، اب ہمیں سڑکوں پہ نکلنا چاہیے، مزید انتظار کا جو ہے نقصان ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پنجاب میں جو ہے پی ٹی آئی کی جو حمایت یافتہ حکومت ہے یا پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے کسی ترکیب سے، جو اتحادی ہیں وہ کہیں خلا بازی نہ کھا جائیں۔ تو ایک طرف تو یہ سوچ کار فرما ہے، پھر دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، جو عمران خان صاحب سے التجا کر رہے ہیں کہ جناب آپ صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں، آپ انگیج کر کے رکھیں، آپ کہتے ہیں گفت و شنید کا جو ہے سلسلہ جاری رکھیں، تاکہ جو ہے کہیں سڑک پر آ کر جو کہیں ہماری سیاست جو ہے وہ بند گلی میں نہ پھنس جائے۔ تو آنے والے دن جو ہیں، اگلے میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 دن، ہفتہ 10 دن جو ہیں وہ بڑی آزمائش کے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا، اور صرف عمران خان صاحب کی آزمائش نہیں ہے بلکہ ریاست پاکستان کی بھی آزمائش ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے مزید عدم استحکام کا جو ہماری ملک ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بدقسمتی آپ اس بات کو کہیں کہ وہ جو حل نکل جانا چاہیے بات چیت کے ذریعے، کوئی بیچ کی راہ نکل جانی چاہیے، وہ نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو اسی پس منظر میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، جو بڑے سوالات آتے ہیں کہ جی کیا پاکستان ان حالات میں اپنے معاشی اور اپنے سیاسی بحران سے نکل سکتا ہے؟ اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو فیصلہ ہے وہ مذاکرات کی میز پر ہوگا یا پھر سڑک پر ہوگا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔